الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آج ہماری سورہ یوسف جو ہے اس کے خلاصے کا آغاز ہوگا۔ سورہ یوسف جو ہے یہ اصل میں واحد ایسی قرآن پاک کی صورت ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ابتدا سے لے کر انتہا تک تذکرہ ہے، اور یوسف علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ ورنہ جتنے بھی نبی دوسرے ہیں ان کے تذکرے جتنے بھی آئے ہیں وہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو، پھر دوسری جگہ پر کچھ پہلو، پھر تیسری جگہ پر کچھ باتیں، پھر چوتھی جگہ پر، پورے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا یہ پوری ایک کہانی کی طرح ہے جو ابتدا سے لے کر اللہ تعالیٰ نے انتہا تک ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کو ڈسکس کیا ہے، چاہے وہ خاندانی مسائل ہو، چاہے وہ روحانی مسائل ہو، اور چاہے وہ ملکی مسائل ہو۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے کا جو ہے وہ آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا خواب میں۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو یہ خواب سنایا، تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو سنانا نہیں، کیونکہ لوگ حسد کرتے ہیں اور سگے بھائی بھی حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ایسی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے دشمن آپ کو حسد کرتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ اپنے حسد کرتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی چالیں چلتے ہیں اپنے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے میرے اپنے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ بھی رشتہ داروں سے تنگ ہوگا، اس نے عربی کے اندر اشعار کہے، وہ کہنے لگا کہ العم عم شرہ، العم عم شرہ، یہ جو چچا ہوتا ہے نا، عمو عربی میں چچا کو کہتے ہیں، العم عم شرہ، یہ جو چچا ہوتا ہے نا یہ اس کا شر بڑا ہی عام ہوتا ہے، اس کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ والخال خال عن الخیر، اور خال عربی میں کہتے ہیں ماموں کو، اور یہ جو خالو ہوتا ہے نا، خال ہمارے یہاں تو خالو ایسے خالہ کے شوہر کو خالو کہتے ہیں نا، عربی میں اسے خالو نہیں کہتے، عربی میں خالو بھی ماموں کو کہتے ہیں، جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا آگے سے آگے رشتہ، جیسے چاچی کا رشتہ ہو گیا، خالو کا رشتہ ہو گیا، پھوپھا کا رشتہ ہو گیا، اس کے لیے ابھی تو کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس کے لیے کہتے ہیں خالہ کا شوہر، ٹھیک ہے، پھوپھو کا شوہر، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو کہنے لگا الخالو خالن، یہ جو خالو ہوتا ہے نا یہ خالی ہوتا ہے عن الخیر، خیر سے، اور الاقارب کالاقارب، ایک ہوتا ہے اقارب الف کے ساتھ، الف کے ساتھ اگر اقارب ہو نا اس کا معنی ہوتا ہے رشتہ دار، اور اگر اقارب عین کے ساتھ ہو تو پتہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ کہتا ہے الاقارب کالاقارب، یہ جو اقارب ہوتے ہیں نا الف والے، یہ الف والے نہیں ہوتے، یہ کون سے ہوتے ہیں، یہ عین والے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے بچ کے رہنا ان سے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کسی نے کچھ نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے بھائی کو خواب سنا، بھائی کہنے لگے لے ایک تو پہلے ہی ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا، ان کو ایسے لگتا تھا ہمارا باپ حسد پیدا ہو گیا کہ باپ اس سے پیار کیوں کرتا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے والد ایسے تھے نہیں، وہ سب بچوں سے، باپ اپنے سب بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن کچھ کوالٹیاں بھی ہوتی ہیں، یہ قدرتی بات ہے۔ جو بچہ زیادہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، زیادہ سمجھداری سے کام لینے والا ہوتا ہے، تو قدرتی بات ہوتی ہے کہ دل میں اس کے لیے پیار کیا ہو جاتا ہے،
قدرتی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی فرق کرتے تھے کہ یہ بیٹا ایسے یہ بیٹا ایسے، وہ سب سے پیار کرتے تھے۔ پھر ایک اور وجہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ باقی بھائیوں سے کیا تھے؟ چھوٹے تھے عمر میں، اور یہ قدرتی بات ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ پیار اور زیادہ خیال، زیادہ لاڈ کن پر ہوتا ہے؟ جب بڑے چھوٹے تھے ان پر بھی کرتے تھے، اب وہ بڑے ہو کے ظاہر بات ہے اس کو گود میں تھوڑی اٹھائیں گے، کیا 20 سال کا بیٹا ہو گیا اس کو گود میں اٹھا کے اب گلی میں تھوڑی پھریں گے، اب وہ یوسف کو ہی اٹھائیں گے۔ لیکن ان کے دماغ میں آ گیا کہ یار یہ تو باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے خلاف چال چلے۔ تو یہ لوگ چال چلتے ہیں، انہوں نے چال چلی، انہوں نے کہا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا، یعنی تمہارا باپ تم سے زیادہ پیار کرنے لگے گا۔ انہوں نے چال یہ چلی اس کو مار دو، اور لیکن وہ بات مارنے پہ نہ آئی، انہوں نے کہا کہ اس کو کیا کر دو؟ خون میں ڈال۔ اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں، پنجابی یہ مشہور ہے کہ اپنا جب مارے گی نا تو کتنے سے ڈال، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ جو آپ کا اپنا نہیں ہے اگر اس سے دشمنی ہوگی، دشمنی اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ باقی لوگ پیار کرتے ہیں اپنے نہیں کرتے، باقی لوگوں کا معاملہ بھی ایسا، وہ بھی حسد کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم بھاگ کے جا تو کہیں سکتے نہیں، کیا کرو گے؟ آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میرے اپنے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، میں انہیں چھوڑ دوں، میں جناب ان سے کٹ ہو جاؤں، تو جائیں گے کہاں؟ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اپنوں کو آپ چھوڑ کے جائیں گے بیگانوں کے پاس، تو بیگانے اس سے بھی آگے ہوں گے، تو چاہ رہا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، تمہارے اگر رشتہ دار ایسا کرتے ہیں تو برداشت کرو، رشتہ داری نبھاؤ، ان سے تعلق نہ توڑو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان سے ہم تعلق توڑ لیں گے، یہ برے ہیں، اگر یہ برے ہیں تو اچھے کون سے لاؤ گے بھائی؟ کوئی اچھے کوئی آسمان سے باقی تھوڑے اترے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کوئی بات نہیں ہے کہ یہ معمول کی بات سمجھے اسے، کبھی یہ ذہن کے اندر تصور ہی نہ لائیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ کوئی فرشتے ہو جائیں، ہوں گے بھی نہیں۔ آپ جیسا ان کے بارے میں تصور کریں گے نا وہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا پیدا ہوگی؟ پریشانی۔ یہ بات سمجھ لینا، اگر آپ میرے بارے میں یہ تصور کر لیں کہ میں جناب ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، اور جب میں نہیں کروں گا تو آپ کو دکھ ہوگا، اور میں اس لیے تم گمان باندھتے کیوں ہو؟ امیدیں ساری کس سے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ۔ اور رشتہ داروں سے تم امید لگاتے کیوں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو آپ کو چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تیرے رشتہ داروں کو سمجھانا ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں سمجھانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ میرے اپنے نہیں سمجھے، اور نبی پاک کے اپنے رشتہ دار نہیں سمجھے تو باقی رشتہ دار کہاں سے سمجھ جائیں گے؟ نبی پاک کو سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں نے دی؟ اپنوں نے دی بھائی۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ بھی تو چاچا ہی تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ یہ بھی چاچا۔ یہ سارے چاچے مامے پھوپھیاں ان کے بیٹے سارے تھے جو آپ کو مارنے والے، آپ کو تکلیف دینے والے، گالیاں دینے والے، بہتان لگانے والے، الزام لگانے والے، جنگوں میں لڑائیاں لڑنے والے۔ آپ کے اپنے قبیلے قریش کے ہی تو تھے سارے، بنو ہاشم تھے، آپ کے اپنے سگے، آپ کے سارے مخالف ہو گئے، گھبرائے نہ، کوئی بات نہیں۔ آپ نے اس کہا کوئی بات نہیں، وہ جب تک تو یہ تکلیف دیتے رہیں گے اور تو ان کی تکلیف کا جواب نیکی میں دیتا رہے گا نا تو اپنے لیے جنت کماتا رہے گا۔ یہ ہے ان سے امید لگاؤ ہی مت کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی امید نہیں لگائی، ان کے بھائیوں نے پھینک دیا، وہاں پر کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اس لیے سارا پروگرام، یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا، یہ ظلم اس لیے کیا تاکہ ان کو کس کی محبت مل جائے؟ باپ کی محبت نہیں مل جائے۔ یوسف ہوگا ہی نہیں، نہ رہے گا پاس نہ بھتیجی پاس، لیکن ہوا کیا؟ باپ کی محبت پھر بھی نہیں ملی۔ وہ یوسف چلا گیا، باپ پھر بھی یوسف 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 ہی کہتا رہا، اور یوسف کا نام کے لے کے روتا رہا، بلکہ جو محبت پہلے باپ کے دل میں تھی نا اپنی ان بیٹوں کے لیے، وہ پہلے سے بھی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ اب اگلی بات سنو، یعقوب علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ جناب وہ کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، وہ کہہ لگے نہیں جھوٹ بولتے تھی، بھیڑیا پوڑیے کھاتا کوئی نہیں ہے گا، لیکن میں وہ کی کر سکتا ہوں، پتا دلوں میں
اینا نے مجھے یقین ہے، اینا مجھے پتا ہے اللہ کی طرفوں کہ اس کو بھیڑیا نے نہیں کھایا. یہ چال ہے تمہاری، تم نے کوئی چال چلی ہے، لیکن اب میں کیا تم صبر کیا. اب ہمارا ایک اور رویہ بھی ہو سکتا تھا، کون سا والا؟ میرے گھر سے دفاع ہو جاتا ہوں سارے. تم نے میرے یوسف کو گم کر دیا، میرے یوسف کو مار دیا تم لوگوں نے. یہ رویہ بھی ہو سکتا تھا، دفاع ہو جاؤ سارے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی سمجھداری کا اندازہ لگا ہے، انہوں نے کسی بیٹے کو گھر سے نہیں نکالا، کسی بیٹے کو گالی بھی نہیں دی، انہی بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھا کہ اگر ان کو میں نکال دوں تو پھر تو پہلے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بوٹا سڑا، ایک بوٹا خراب ہوا تو ایک بوٹے کے خراب ہونے کے چکر میں کیا کر دوں؟ سارا باغ اجاڑ دوں. ہمارے یہاں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ پورا خاندان اجاڑ دیتے ہیں. ایک نقصان ہو جائے وہ کہتے ہیں سب تباہ کر دو، سب برباد کر دو. یعقوب علیہ السلام جیسے سمجھدار باپ دنیا میں بہت کم ہوں گے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو پھر بھی سینے سے لگائے رکھا، ان کا کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. اور پھر یوسف علیہ السلام دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے باوجود اپنے بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا دیا. جب بھائیوں کے پاس گئے ادھر، انہوں نے نیکی کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. یوسف نے بدلہ نہیں لیا، یوسف نے معاف کیا اور احسان بھی کیا. یہ ابھی نہیں کہ صرف معاف کر دیا. جو ظالم سے ظالم بھی آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کو تکلیف دینے والا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں پھنس جائے، اور اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہو اور وہ آپ سے مدد کا طلبگار ہو، کبھی انکار مت کیجیے گا. یہ موقع اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو سعادت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ وہ تو آپ کا مددگار نہ بنا اور آپ اس کے مددگار ہونے کے قابل ہو گئے. یہ اللہ نے کیا، ورنہ بندہ نہیں کر سکتا کسی کی مدد. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر بکے، اور بکنے کے بعد پھر زلیخا کے پاس چلے گئے. زلیخا نے ان کو پالا اور پالنے کے بعد پھر زلیخا کو یوسف سے ہو گئی محبت. یہ محبت بھی کم وقت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. یہ محبت انسان کا دماغ خراب بھی کر دیتی ہے اور انسان کو کامیاب بھی کر دیتی ہے. یہ بالکل ایک دو دھاری چھری کی طرح ہوتی ہے. آپ چاہیں تو اس سے کسی انسان کو مار بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس سے سبزی کاٹ کر اپنے لیے کھانا بھی بنا سکتے ہیں. یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ زلیخا نے صحیح طریقہ اختیار کرنے کے بجائے کون سا اختیار کیا؟ غلط کیا. محبت کا ہو جانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ایک مرد کے دل میں عورت کی اور ایک عورت کے دل میں مرد کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی. یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ زلیخا کے پاس میں بھی نہیں تھی. یہ کوئی جان بوجھ کے بندہ نہیں اپنے آپ کو ڈالتا، یہ ہو جاتی ہے. بس کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، کسی کو درختوں سے ہو سکتی ہے، کہیں کو پرندوں سے محبت ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی. دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ کیسا پاگل آدمی پرندوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت پرندوں کی باتیں کرتا رہتا ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی محبت ہے. اور یہ محبت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کئیوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو سونے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو چاندی سے محبت ہوتی ہے، کئیوں کو کھیتی باڑی کرنے سے محبت ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ تھوڑی سی زمین ہے بس اس میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. 1000 دفعہ کسی نے کہا کہ اس کو بیچو، کاروبار کرو، بہت پیسہ آئے گا، یہاں پر تمہیں روٹی بھی 2 ٹائم کی نہیں ملتی. وہ کہتا ہے نہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو نہ بیچوں، میں تو کھیتی باڑی کروں. وہ کھیتی باڑی ہی کرتا ہے. کتنی مشقت کی بات ہے کھیتی باڑی، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کے دل میں کھیتی باڑی کی محبت کس نے ڈال دی؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے. اگر وہ بھی ساری کھیتی باڑی چھوڑ کے کاروبار کرنے لگے، دکانیں ڈال لیں شہر میں آگے، تو کھیتی باڑی کون کرے گا بھائی؟ وہ اللہ نے ڈالا ہوا. کچھ کے دل میں کچھ ڈال دیا، کسی کے دل میں کچھ ڈال دیا. اب اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی زلیخا کو، تو اس کا ایک طریقہ کیا تھا کہ زلیخا اپنے شوہر سے طلاق لیتی، طلاق لے کے یوسف علیہ السلام سے کیا کر لیتی؟ نکاح کر لیتی. کچھ بھی غلط نہ تھا. اور ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی راضی ہو جاتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی. عمر زیادہ ہونے سے نبیوں کو تو خاص کچھ فرق نہیں پڑتا. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں،
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ سے ہوا. اچھا بیوہ تھی، کہتے ہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی اور ان کی عمر 40 سال اور حضور کی عمر 25 سال اور کمارے. حیرانی کی بات نہیں. لیکن انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا تو حضور نے کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ یار یہ کیسا رشتہ لے کر آگے تم، اور میرے جیسا حسین و جمیل آدمی، عرب کا میرے جیسا حسین و جمیل پاکیزہ آدمی، نوجوان آدمی، خوبرو آدمی، اور تم اس کے لیے رشتہ لے کر آ گئے. 2 دفعہ بیوہ ہو چکی، عمر اس کی میرے سے 15 سال زیادہ. پوری تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ ایک لفظ بھی حضور کی زبان سے نہیں نکلا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر زلیخا نکاح کا پیغام دیتی تو حضرت یوسف کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتے، لیکن اس نے غلط طریقہ اختیار کیا. اس نے کہا کہ میری جو دولت ہے، میرا جو عہدہ ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، وہ سب کچھ بھی کیا رہے؟ میرے پاس رہے. وہاں پر پھر قربانی مانگتی ہے نا، وہ قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی. وہ کہنے لگی نہیں، میں یہ سب کچھ بھی اپنے پاس رکھوں اور جناب میری ٹور بھی اسی طرح ہی رہے اور مجھے یوسف بھی کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. اور پھر اس نے غلط طریقہ اختیار کیا. ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. لوگ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کمال تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے کیا کر لیا؟ بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ مجھے کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے مجھے بچایا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، اللہ مجھے نہ بچاتا، تو ہو سکتا ہے میں بھی اس کی طرف کیا ہو جاتا؟ مائل ہو جاتا، جس طرح یہ میری طرف مائل ہوئی. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو جیل ہے نا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان عورتوں کی طرف کیا ہو جاؤں؟ مائل ہوں. کہتے ہیں کہ صرف زلیخا ان کے پیچھے نہیں پڑی ہوئی تھی. ان کے پیچھے کون کون پڑا تھا؟ وہ ساری عورتیں مصر کی، وہ جو ان کی جتنی سہیلیاں سنگیاں جتنی ادھر ادھر عورتیں تھیں، وہ ساری ان کے پیچھے تھیں. یوسف علیہ السلام ڈر گئے. ایک انسان تھے نا، ظاہر بات ہے انسان ہو، ایک انسان تھے. کہنے لگے اگر میں باہر رہا نا یہاں پر تو زلیخا سے مجھے میں بچ بھی گیا، کسی اور کے دام میں نہ پھنس جاؤں، 1000 دام ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہی علاج ہے کہ اب مجھے اندر ہی جانا چاہیے، جان چھوٹ جائے سب سے، تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر جیل جانے کے لیے یہ بات نہ کہتے تو اللہ ان کو جیل جانے سے بچا لیتا، انہیں کوئی جیل بھیج نہیں سکتا تھا. اور وہ جیل گئے. لیکن اللہ کے بندے جہاں پر بھی جائیں، یہ کمال کی بات ہے، وہ جہاں وہ جنگل میں جائیں گے جنگل میں منگل ہو جائے گا. وہ شہر میں رہیں، وہ مسجد میں رہیں، وہ جہاں چلے جائیں وہ اپنی نئی دنیا بسا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو جیل میں تبلیغ شروع کر دی. مگر کوئی گل نہیں، جیل میں آ گئے تو کیا ہوا؟ جیل بھی تو دنیا ہی ہے. دنیا ذرا تھوڑی سی بڑی جیل ہے. دنیا سے بھی کوئی بھاگ کے جا تو نہیں سکتا، کہیں کہاں جائے گا؟ یہ بڑی جیل ہے ذرا، اور ہم چھوٹی جیل میں چلے گئے. چلو یہاں پر بھی تو لوگ ہیں. وہاں پر تبلیغ شروع کر دی، اللہ کی بات بتانے لگے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ کوئی اللہ ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے. اور وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سب سے پہلی تبلیغ کی نا وہ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ قیدیوں کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ کیا تھی؟ توحید کی. پتہ کیا کہا؟ الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہ قیدیوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا زیادہ رب بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ایک بہتر ہی زیادہ. جگہ جگہ جا کے سجدے کرتے پھرتے ہو، اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ. یہ تو بےعزتی کی بات ہے. ایک چن لو جو تمہارے سارے کام وہی کرے. جنگل میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، سمندر میں ہو تب بھی، خشکی میں ہو تب بھی، تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہو، تمہاری بات کو سنے. ایک انعام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ تعبیر الرؤیا خواب. تو کہتے ہیں وہاں پر وہ 2 بندے تھے، ان کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ ایک جو ہے وہ مارا جائے گا اور ایک جو ہے وہ تمہارا بادشاہ کا دربان بن جائے گا. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ جب اس کی آزادی کا پروانہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا بھائی تم جا رہے ہو نا ذرا تو اپنے بادشاہ کے ساتھ میرا بھی کچھ ذکر کرنا اس کو کہ یار ایک بندہ پھنسے ہے بلا وجہ، کوئی جرم تو کیا نہیں اس کے، اور کتنا بڑا الزام اس پر لگا کے اس کو جیل میں ڈالا گیا، ذرا بتانا بادشاہ کو. کہتے ہیں جب وہ گیا باہر
تو کہتے ہیں کہ جب بندہ مزہ ہوتا ہے تب حالت اور ہوتی ہے، اور جب یہ چور ہوتے ہیں چور جب پکڑے جاتے ہیں تو توبہ توبہ توبہ، اور جیسے ہی ان کی جان چھوٹتی ہے باہر جا کے پھر کہتے نہیں یار ایک باری ہو، پھر دیکھا کہ یار ایسے نہیں پڑے جاتے ادھر پچھلی باری پڑے گی بس غلطی ہو گئی اس میرے کو ایک ہی غلطی نہیں کرنی، بس آخری باری ایک باری کر کے اس کے بعد بس کام ختم ہو جائے، لیکن پھر پڑے جاتے کچھ چلتا رہتا چلتا یہ رکتا نہیں ہے چلتا۔ اللہ ابارہ کے بول گیا کہتے بتا کر آباد امتن، بڑے عرصے کے بعد پھر اس کو یاد آیا کتنے سالوں کے بعد، تو اس نے وہ تب یاد تب آیا جب بادشاہ کو کیا آیا، بادشاہ کو خواب آیا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو پھر ان کو یاد آیا کہ وہی یار یہ بندہ ایسی ہوتے خواب ہمارا، اور بادشاہ کے جو دربان تھے کہنے لگے ان میں سے کسی کو بھی خواب کی تعبیر تو آئی نا جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بلایا گیا، انہوں نے آ کر پھر اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر دی کہ اب مصر کے اندر نہیں بلکہ پورے علاقے کے اندر کیا پڑے گا، یہ قحط پڑے گا، ٹھیک ہے، اور جو تم نے وہ دیکھا ہے کہ ساتھ تم نے موٹی گائے دیکھی، ساتھ دبلی پتلی گائے دیکھی، اور یہ کہ دبلی پتلی گائیں کس کو کھا گئی، موٹی گاؤں کو کھا گئی، وہ کہتے وہ قحط کے دنوں میں وہ جو 7 سال پہلے تم نے بویا ہوگا وہ 7 سالوں میں تم کھاؤ گے، اور وہ جو تم نے دیکھی سوکھی بالیاں اور ہری بالیاں اس کا مطلب یہی ہے کہ 7 سال قحط ہوگا اور 7 سال کیا ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اب جب یہ خواب اس نے سنایا ان کو بادشاہ کو سمجھا، یہ قدرت کی بات ہے، جو خواب آپ نے دیکھا ہوتا ہے اگر اس کی صحیح تعبیر آپ کو بتائی جائے تو دل کو تسلی سے ہو جاتی ہے، یار پتہ جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہی تعبیر ہوگی۔ اور تعبیر کے بارے میں ایک دو باتیں ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، کس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور ایک خواب ہوتا ہے کہ جو تم دن کو کرتے ہو رات کو وہی تمہیں کیا آ جاتا ہے، خواب میں آ جاتا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو کس کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہونے والے خواب سچے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے خواب آنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں ان کو اضغاث الاحلام کہتے ہیں، جو نفس کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا خواب آئے کہ جس میں تمہیں لگے کہ تکلیف ہے، غلط خواب تمہیں آ گیا، کوئی پریشان کن خواب آ گیا، تو کسی کو بیان نہ کرو۔ خواب تب تک لٹکا رہتا ہے جب تک تم اسے کیا نہ کر دو، بیان نہ کر دو، اس لیے بیان نہ کرو۔ تم ایسے جب اٹھو اور تمہیں لگے کہ یہ خواب جو ہے یہ اچھا نہیں تھا تو اپنے الٹی طرف 3 دفعہ دھتکارو اور اس خواب سے کیا مانگو، پناہ مانگو کہ اللہ اس خواب کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس خواب سے۔ جب تم ایسا کرو گے وہ جو برا خواب تھا وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر تم سنانا ہی چاہتے ہو کہ یار میں سنانا ہی ہے تو پھر ہر کسی کو نہ سناؤ، یہ نہیں کہ گھر کے ہر بندے کو سنا دو، کیونکہ جو تعبیر اللہ دے دے گا پھر ویسا ہو جائے۔ صرف اس کو سناؤ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے اور اس کو خوابوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے، ایسے ہی ہر بندے کو خواب نہ سنائیں، ورنہ وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب ایک سمجھنے کے معاملہ ایسا ہے کہ جو انسان جب وہ کسی نے تعبیر دے دی نا، میں سوچتا رہوں گا چاہے ایسا نہ بھی ہو، یہ بھی سمجھ لیتا ہوں، چاہے اس خواب کا اس تعبیر سے کوئی لینا دینا بھی نہ ہو، لیکن جب اس نے تعبیر دے دی مجھے یقین ہو گیا میرے دماغ میں، دنیا کے اندر سر پر چلنا شروع ہو جائے گا اور حالات ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے جو تعبیر اس بندے نے دی تھی ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ذرا احتیاط کرو، یا تو کسی کو بیان نہ کرو، اور اگر بیان کرنا ہے تو کسی ایسے بندے کو کرو کہ جو اس بندے اس خواب کی اچھی تعبیر دے سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی مشکلات پیش آئیں اور وہاں پر وہ گئے لے کر وہ جناب غلہ لینے کے لیے گئے، اور یوسف علیہ السلام نے پھر یوسف علیہ السلام کی ایک حکمت کا وہاں پر ذکر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے وہ جو بھائی تھے نا، کیا نام تھا جی ان کا، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ایک کا نام آتا ہے باقیوں کے نام نہیں آتے، وہ ایک کا نام کیوں آتا ہے پتہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے ماں سے سگے بھائی تھے، باقی جو بھائی تھے نا وہ دوسری ماں سے تھے، باپ تو ایک ہی تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن بنیامین اور یوسف جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، تو یہ اس لیے حاصل ہو گیا کہ ماں سے بھی سگے ہو گئے آپس میں اور باپ سے، یہ سگے بھائی تھے آپس میں، باقی باپ سے سگے تھے اور ماں میں سگے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت بنیامین کو آپ نے اپنے پاس روکنے کے لیے نا
ایک ترکیب جو ہے وہ استعمال کی، وہ اس طریقے سے کہ بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے اور میرا بھائی بھی کیا رہ جائے، میرے پاس رہ جائے۔ اور وہ ترکیب استعمال کی کہ وہ جناب برتن جو تھا وہ کے اور سامان کے اندر رکھ دیا، اور بعد میں کہا جی تم میں سے کوئی بندہ چور ہے؟ وہ کہ چور ہے جی، چور ہے۔ ہاں جی کون چور ہے جی؟ وہ جس کے ہاں پیالہ نکلے، وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس کو اپنے پاس رکھ لیا؟ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں بنیامین کو پاس رکھ کر کیا کرنا تھا؟ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ میرے بھائی جو ہے یہ دوبارہ کیا کرے، یہ دوبارہ آئے۔ پہلے تو رکھا نا، پہلے کیسے دوبارہ آئے تھے؟ پہلے آئے تھے کہ وہ جو سامان بھیجا تھا نا دے کر، تو جو پیسے انہوں نے دیے تھے نا وہ پیسے بھی کیا کر دیے، وہ پیسے بھی سامان میں ڈال دیے، سامان بھی دیا پیسے بھی دے دیے۔ اب دوسری بار روکنا تھا، فرمایا کہ پھر یہ آئیں گے میرے پاس، اور پھر آئیں گے کیونکہ ابھی زمین کو اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ دوبارہ۔ اور پھر آخری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو کہنے لگے کہ مجھے کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ اس وقت تو یہ کوئی ایسے عالم بھی نہیں تھے کہ جسے پتہ چل جائے کہ کوئی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایک دفعہ حضرت اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے ان کے گھر، اسماعیل سے کہتے ملنے کے لیے گئے تو گھر میں وہ حضرت اسماعیل تھے کہیں گئے ہوئے تھے شکار میں، ان کی بیوی گھر میں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کی طرف، کہنے لگے وہ تو شکار کرے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا گھر کے حالات کیسے ہو گئے؟ لگے جی پاس بڑے تنگی سے گزر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، جیسا عورتوں کی عادت ہوتی ہے رونے کی، جناب کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ اب وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اچھا میں چلتا ہوں، تو وہ آئے تو اس کو میرا سلام دے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا، تو وہ کہا کہ کوئی آج گھر میں آیا تھا؟ انہوں نے پوچھا آگے کہ گھر میں کوئی، کہنے کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں، تمہارے بارے میں پیغام کو دے کر گئے ہیں۔ تو آپ حضرت اسماعیل نے پتا کیا کہا، تجھے پتا ہے وہ کون تھے؟ کہنے کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو بتایا کہ وہ میرے کیا تھے، وہ میرے بابا تھے، میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے کس نے بتا دیا ان کو؟ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، جتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، جتنا تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو دور ہو کر بھی انسان دور نہیں رہتا۔ یعقوب علیہ السلام شروع سے کہتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، تم ویسے ہی، وہ کہتے تھے بھائی تو پتہ نہیں کیوں ہو گیا یوسف کے بارے سوچ سوچ کے نا، تو نعوذ باللہ میں تو یہ آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، اسی کے بارے میں روتے رہتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مجھے خوشبو اس کی آ رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا یہ قمیض یہ لے جائے، اور وہ نبینا ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چہرے پر ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، تو وہ دیکھنے لگے۔ اور پھر وہی ہوا، اور پھر وہ سارے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شہر میں، اور پھر سب نے آ کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور وہ خواب جو تھا وہ کیا ہو گیا، آخری بات کر کے ختم کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے مجھے سجدہ کیا، اور پھر سب نے آ کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ سمجھیں۔ پہلی شریعتوں کے اندر کسی دوسرے کو عزت کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ سجدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیمی، یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ سجدہ عبادت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سجدہ اس نیت سے کریں کہ یہ میرا رازق ہے، مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ سمجھ کر آپ اس کو کیا کریں، سجدہ کریں کہ یہ اپنی مشکل آسان کر دے گا، یا اگر میں نے سجدہ نہ کیا تو مجھے مشکل میں ڈال دے گا۔ اگر آپ نے اس نیت سے سجدہ کیا تو یہ سجدہ کرنا شرک ہے اور یہ کبھی بھی جائز نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ بزرگ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور عمر اس کی مجھ سے زیادہ ہے، نیک زیادہ آدمی ہے، تو آپ تعظیم کے طور پر جس طرح اس سے سلام لیتے ہیں، اسی طرح آپ تعظیم کے طور پر پہلے کیا کر لیتے تھے، سجدہ بھی کر لیتے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ گرچہ تو سجدہ تعظیمی ہے تو جائز، شرک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی شرک سے اس کی تھوڑی بہت کیا ہے، مشابہت ہوتی ہے نا۔ وہ اسلام کو کامل کرنے کے لیے آیا ہے، دین کو فرمایا کہ اب یہ مشابہت بھی حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ کس کو سجدہ کریں،
اپنے شعبوں کو سجدہ کریں، لیکن فرمایا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔